السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آیت نمبر 52 سورہ ہود کی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ بالله من باللہ من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، یہ ذرا دیکھ لیجئے گا جی وہ سر ٹھیک ہو جائے گا ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم اب نیچے اتر آؤ اس پہاڑ سے اور ساتھ دعا بھی دی کہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان پر جو تیرے ساتھ ہیں وہ ہوں، اور دوسرا فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو میں فائدہ دوں گا اور پھر انہیں عذاب پہنچے گا۔ یاد ہے ابھی پڑھا آپ نے، پہلی نشست کے اندر پڑھا آپ نے، وہ جو تھا نا جن کو میں سامان دوں گا اور انہیں پھر یہ ہے کہ عذاب پہنچے گا، وہ انہی کی قوم میں سے یہی اقوام ہے، قوم عاد اور ثمود اور باقی جو قومیں آئیں گی نیچے، یہ ساری نوح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ نافرمان لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ قوم عاد تھی اور ان کے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں پہلے 51 آیات کے اندر کہ میں تو آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں اور تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، میرا اگر اجر ہے یا اجرت ہے تو وہ اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ کل پڑھا تھا۔ اب وہی سلسلہ خطاب کا یا دعوت کا، نصیحت کا، وہ آگے چل رہا ہے۔ تو 52 نمبر آیت ذرا دیکھیے گا، میں پہلے پڑھتا ہوں۔ اس کے اندر کوئی لفظ ایسا شاید نہیں ہے جو مد رو پہلے پڑھا ہوا ہے، موسلا دھار بارش کا ہونا۔ تو میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو وَيَا قَوْمِ ترجمہ کریں جی۔ اے میرے قوم۔ اے میری قوم، تیسری دفعہ یہ میرا خیال ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو میری قوم کہہ رہے ہیں، اور یہ ویسے بھی ہو سکتا تھا کہ بھی اے لوگو، لیکن اے میری قوم کے اندر دعوت دینے والے کی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی سر۔ مطلب ہے اگر کہو کہ اے بیٹے اور ایک ہو اے میرے بیٹے جی، اور ایک ہو کہ اے میرے پیارے بیٹے پیارے بیٹے، جی جی، بالکل، یا بنیا۔ محبت تو کا اظہار۔ ایک ہے ابنی، ایک ہے یا ابن یا ابنی، اور ایک ہے یا بنیا۔ یہاں بھی یا قومی ایک لگاؤ ان کے ساتھ ہے کہ بھی یہ لوگ جہنم کے اندر نہ جائیں، تو لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیسری مرتبہ کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، قوم، استغفروا ربکم۔ ترجمہ کریں جی، کر سکتے ہیں آپ۔ تم اپنے عمر رب بھائی، سے بخشش طلب کرو۔ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بخشش مانگو، دونوں ٹھیک ہیں کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔
تو آج میں ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ توبو الیہ کا ترجمہ ایک اور بھی کر لیں گے. توبو الہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اور توبو علیہ تابہ علیہ پڑھا ہوا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا توبہ قبول کرنا وہ تابہ علیہ، اور توبو الیہ کا ہم نے کیا ہوا ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا. تو یہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ پلٹنا، واپس یہ پلٹنا. ہوتی ہے کہ ہم پلٹنا، غلطیاں آئندہ نہیں دہرائیں گے. اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ بھی ترجمہ اس کا، اصل ترجمہ اس کا یہی ہے. لیکن جو اصطلاحی معنی ہیں اس کو اگر کریں گے تو ثم توبو الیہ، پھر اس سے توبہ کرو. تم اس سے توبہ کرو. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر تم اس کی طرف پلٹو، پھر تم کی طرف پلٹو، رجوع کرو. جب اس کے ساتھ بات کرو گے، معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا، وہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو بھیجے گا مسلسل بارش کرنے والا. جی تو یرسل السماء، اب یہ ہے کہ آسمان کو بھیجے گا، تو وہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا اس کا. یہاں السماء ڈائریکٹ استعارہ کے طور پر، میٹافر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دے دیا. جیسا میں نے گزارش کی تھی، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آ گیا، اور دوسرا ماں کہتی ہے بڑے پیار سے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ میرا چاند آ گیا. کیوں جی؟ جی تو جو چاند آ گیا وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. جی تو اس کو کہتے ہیں استعارہ، انگلش میں میٹافر. تو یہاں سے بھی ہے یرسل السماء، ہے کیا؟ وہ آسمان کو وہ بھیجے. یہاں ہے کہ یرسل السماء، آسمان کو بھیجے گا. یہ اس کے لفظی ترجمہ یہ ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اپنے سمجھنے کے لیے کہ وہ آسمان سے بارش بھیجے گا. بریکٹ میں کر لیتے ہیں، علیکم، تم پر مدرارا، موسلا دھار. جی، ان کا زمانہ تھا 61 سالی کا، قوم عاد کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اب اگر تم ایمان لے آتے ہو اور اس سے بخشش طلب کرتے ہو، اس کی طرف رجوع کرتے ہو، تو دوسری جگہ پر بھی آتا ہے یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اوپر آسمان کے دروازے اور زمین کے دروازے جو ہے وہ کھول دے گا. تو اللہ سے جو آسمان کا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش کو موسلا دھار بھیجے گا. یہ ہم کر رہے ہیں ترجمہ. چلو تو میرے ساتھ کیجئے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اور کیا کرے گا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ پہلے بھی تمہاری طاقت جتنی ہے اس کے اندر اور قوت کا اضافہ کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، ترجمہ، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری پہلی قوت کے ساتھ. اپنا ہوگا ویسے تو طرف ہے، تو پہلی قوت کے ساتھ، تو ترجمہ بنے گا کہ وہ تمہاری پہلی قوت کے ساتھ اور قوت کا اضافہ کرے گا. جی کیسر بھائی ذرا آپ کیجیے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہاری پہلی قوت کے ساتھ اور قوت کا اضافہ کرے گا. جی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت کا اضافہ کرے گا. اس کے اندر بھی آ جاتا ہے، پہلی اگر نہ بھی کہیں، اس لیے کہ درمیان میں
پہلی ہے نہیں، تو وہ ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ساتھی بھی کہیں جی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ ہو گیا جی، ٹھیک ہے، تو کرو کیا؟ اب یہ بھی پیار کی باتیں ہیں۔ وَلَا تَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اب یہ نصیحت ہے جو حضرت ہود علیہ ہود السلام علیہ اپنی جی کون ہود علیہ السلام سوری جی اپنی ہاں جی ہود علیہ السلام یہ ہود علیہ السلام ہی کر رہے ہیں، اسی پر صورت بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم مجرم بن کر مت پھرو مت پھرنا جی، وَلَا تَتَوَلَّوْا نہیں کا صیغہ ہے، تم مت منہ موڑنا مجرمین مجرم بن کر، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر۔ جی پروفیسر صاحب، قوم، اور اے میری قوم، استغفروا، مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کے حضور میں توبہ کرو، یرسل السماء، وہ آسمان کو بھیجے گا، علیکم، تم پر، مدرارا، موسلادھار بارش کی صورت میں، یعنی وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، ویزدکم، اور زیادہ کرے گا، قوتن، قوت کو، الی قوتکم، تمہاری مزید قوت میں، ولا تتولوا مجرمین، یہاں ہوگا مزید قوت جو ہے نا وہ پہلی قوت ہے، دوسرا ہے تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت کا اضافہ کرے گا، اضافہ کرے گا تمہاری قوت کے ساتھ۔ ولا جی تتولوا مجرمین، اور تم مجرم بن کر مت پھرو، یعنی منہ مت موڑو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب دیکھو کہ وہ جو قوم عاد تھی انہوں نے کیا جواب دیا، قالو، کہیں جی، انہوں نے کہا کہا تو انہوں نے کہا یا ہودو، اے ہود اے علیہ السلام، ہود، اے علیہ ہود، السلام، جی ہم کہیں گے اے اسلام، انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا، تو انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام، ما جتنا ببینۃ، ما جیتنا، ماضی کا صیغہ ہے جی، ما جیتنا، تو نہیں آیا ہمارے پاس کیا تو لایا ہے، نہیں آیا ہمارے پاس ببینۃ، واضح کوئی دلیل کے ساتھ، واضح نشانی دلیل کے دلیل ساتھ، کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کسی واضح دلیل کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آیا، یعنی کہ جیسے معجزہ باقی کا تھا، کشتی کا، نوح علیہ السلام کا، یا پھر آگے آئے گا اونٹنی کا معجزہ تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، تو اس قسم کی کوئی دلیل، واضح دلیل تم ہمارے پاس نہیں لائے ہو، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ ہیں، نہ پہچان نہیں پا رہے تھے، یا ضد میں آ کے نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے اندر کا ہی ایک انسان ہے، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، یہ غصے کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، آپ گئے کیا جی، وما نحنو، اب اس میں فاعل ترک سے تارک، وما نحنو بتارکی آلہتنا ان قولک، ان قولک، تیری بات بات کہنے سے، پر، تیری بات کے مطابق، تیری بات کو تسلیم کرتے ہوئے، وما نحنو، اور نہیں اور ہے ہم نہیں ہے ہم، بتارکی، چھوڑنے چھوڑنے والے، والے چھوڑنے والے، جی، آلہتنا، اپنے معبودوں کو اپنے اپنے معبودوں معبودوں کو، دوبارہ پڑھتے ہیں، ان قولی کا، تیرے تیری، کہنے تیرے کال کے مطابق، تیرے تیرے کہنے کے بات پر، تیرے تیرے کہنے کہنے پر، تیرے جی کہنے تیرے کہنے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، دوبارہ کہیں میرے ساتھ، تیرے کہنے پر ہم اور اپنے تیرے معبودوں کہنے کو پر ہم چھوڑنے والے اپنے اپنے نہیں ہیں۔ معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بالکل سامنے انہوں نے بات کر دی نا کہ بھئی ہم تمہارے کہنے پر ہم نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے اوپر کہا وما نحنو لکا
बिमुमिनीन, बड़ा वाज़ेह है जी। और न हम ही तुझ हम पर तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। ईमान लाने वाले नहीं हैं और न ही हम तेरे तुझ पर, लिए ये तेरे लिए। ईमान वाले हैं, तो वही है तुझ पर ईमान लाने वाले हैं जी। कैसर नहीं, भाई? क़ालू या हूद, तो उन्होंने कहा ए हूद अलैहिस्सलाम, मा जितना बिबय्यिनतिन, तू हमारे पास कोई वाज़िह दलील लेकर नहीं आया, वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिक, और नहीं है हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले तेरे कहने से, वमा नहनु लका बिमुमिनीन, और नहीं है हम तुझ पर ईमान लाने वाले। प्रोफेसर जी, साहब, जहां अगर तक मुझे याद पड़ रहा है, आपने एक बात बताई थी कि जब जा बे आ जाए, फिर आया कि लाया, इसका तर्जुमा करना चाहिए। जी बिल्कुल मेरे ज़हन में है ये बात अभी भी, तो जी हम उसका तर्जुमा करते हैं जी। जी, तो मैंने भी इसी कोई तरह वाज़े दलील लेकर नहीं आया जी। जी, मैंने इसी ठीक, तरह तर्जुमा किया है। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो ठीक है जी, प्रोफेसर साहब शुक्रिया। आगे जी लफ्ज़ आ रहा है नया, उसको हमने याद करना है। वो मैं जब पढ़ाया करता था तो मैं एक बॉक्स बनवाया करता था अपनी क्लास में, उसका नाम रखा हुआ था वर्ड बैंक। तो जो भी बच्चे पढ़ते थे, नया लफ्ज़ होता था तो वो लिख के ना उसके अंदर, बॉक्स के अंदर डाल देते थे जी प्रोफेसर साहब। बिल्कुल सही है। तो वो फिर बाद में उन्हें पता होता था कि एक दफ़ा तो सुना, एक दफ़ा लिखा, फिर डाला भी, तो वो एसोसिएटिव जिसको हम कहते हो जाती थी। आज लफ्ज़ आ रहा है थोड़ा मुश्किल, इसके साथ भी ब आ रहा है। इन नकूलू, पहले मैं पढ़ता हूँ जरा देखिएगा। इन नकूलू इल्ला, तो इन के मानी क्या होंगे? नहीं, नहीं। नहीं, इल्ला का मतलब क्या होगा? मगर, मगर। अच्छा, अब लफ्ज़ आ रहा है इल्ला तरा, इल्ला तरा का। अगर इल्ला आ जाए तो ये एक फेल लाजिम होता है, एक फेल मुतअद्दी होता है। लाजिम वो होता है कि जिसको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, और मुतअद्दी वो होता है कि जिसको मफ़ऊल की ज़रूरत होती है जी। जी तो ये दो मानों में आएगा, इस जगह पे मुतअद्दी के माने में आ जाता है। इल्ला तरा का, के तरा का मतलब होता है घेर लेना, छा जाना। और नहीं हम नहीं कहते मगर, मगर तुझे घेर लिया है बादु आलिहातिना, हमारे इलाहों में से कुछ ने, बिसूइन, वक्फ करेंगे तो बिसू, बुराई बुराई के के, साथ जी जी घेर जी, लिया है। और इसका तर्जमा आ तका बिसू असल लफ्ज है, इल्ला ता बिसू, तुझे बुराई के साथ या किसी बुराई ने घेर लिया हुआ है, बादु जी, हमारे हमारे माबूदों में से माबूदों में कुछ, से कुछ कुछ, कुछ हाँ माबूदों ने। कुछ, हाँ जी। तो इसके नहीं सेब के साय में आ जाना, तो यहाँ मैं दो तीन तर्जमे करता हूँ। नहीं हम कहते मगर ये कि तुझे घेर लिया है, तू मुबतला हो गया है, तू आसेब ज़दा हो गया है, तू आफत में आ गया है। बादु आलिहातिना, हमारे माबूदों में से कुछ की, बिसूइन बात। तो ये लफ्ज़ी बुराई के तर्जमा साथ। है। अब हम वो जुमला बनाते हैं।
نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کچھ نے تجھے برائی کے ساتھ گھیر لیا ہے. گھیر لیا ہے. اچھا جی کریں پھر ذرا. ان نقولو نہیں ہم کہتے ہم نہیں کہتے نہیں ہم کہتے اللہ تراکا مگر تجھے گھیر لیا ہے گھیر لیا ہے تجھے گھیر لیا ہے بعد آلہتنا ہمارے ہمارے معبودوں میں ہمارے معبودوں میں سے کچھ کچھ بسو برائی کے ساتھ کے ساتھ برائی کے ساتھ. یہ آجے ہو گیا. اب اس کا ترجمہ محاورہ بھی ہے. اے تارا کا بسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا. کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا. بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہم لفظی ترجمہ جو ہے وہی ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ہمارے معبودہ نے تجھے کسی نہ کسی تمہارے دماغ کے اندر خلل ڈال دیا ہوا ہے. یہ جو تو باتیں کرتا ہے یہ تو ہم پہلے کبھی سنی نہیں نہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ کہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بھی ہمارا جو الہ ہے جیسا تو ہمیں عذاب کی نوید سناتا ہے ہمارے معبودوں نے تم پر یہ کوئی آسیب کر ہے. تو کیسے ادھر کریں اس کا ان نقول پھر میں آگے الا تراک بعد آلہتنا بسوء. نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کچھ نے تجھے برائی کے ساتھ گھیر لیا ہے. ٹھیک ہے جی ہم کر رہے ہیں. اچھا جی آگے آ رہا ہے قولا. تو حود علیہ السلام نے کہا. باقی ساتھی نہیں بول رہے. حود علیہ السلام نے کہا حود علیہ السلام نے کہا انی بے شک میں بے شک میں میرا نہیں پڑھا پہلے پڑھا آپ کو سامنے بتا رہا ہوں پڑھانا میں لفظ نہیں کہتا ہم مل کے پڑھ رہے ہیں. اشہادو کا ترجمہ ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں گواہ بناتا ہوں. میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں اشہد اللہ الہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو کیا ترجمہ ہے اشہد میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہ دیتا ہوں لیکن الف کے اوپر پیش آ جائے گا تو اشہدو میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو ٹھیک ہے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رہی چیز ہے. تو عام طور پر لفظی ترجمہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ذہن میں نہیں آتا لیکن اشہدو اور اشہدو تو میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالی. اور کیا کرو امر کا صیغہ ہے وشہدو امر کا تم صیغہ ہے گواہ ترجمہ ہو جاؤ. اور تم گواہ ہو جاؤ اور تم بھی گواہی دو انی بے شک میں بے شک میں بری بیزار بیزار ہوں. بری ہوں. ٹھیک ہے بیزار ہوں بری ہوں لا تعلق ہوں لا تعلق ہوں. تینوں معنی ہیں اس کے اور ہم اس میں سے کوئی وہ معنی چنیں گے جو یہاں آئے گا. انا بری مما تشرکون اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو. ٹھیک ہے جی جی سر. تو ڈاکٹر صاحب ان نقول نہیں ہم کہتے اللہ تراکا بعض آلہتنا جی بعض آلہتنا بسوء بسوء یہ کہ ہمارے بعض معبودوں نے برائی کے ساتھ گھیر لیا ہے. نہیں اولا دیکھتے ہمارے معبودوں میں سے بعد نے
یہ کر لیں. یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے بعض نے برائی کے ساتھ گھیر لیا ہے. تجھے گھیر گھیر قال لیا. کہا ہے نا کہا تجھے گھیر لیا. دوبارہ جملہ کہہ لیں. جی ماشاءاللہ. ان نقول نہیں ہم کہتے اللہ تعالیٰ کا بعض آلہتنا بسوء، یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے بعض نے برائی کے ساتھ تجھے گھیر لیا ہے. جی. قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم گواہ ہو جاؤ بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شریک بناتے. جی اب بیزار ہوں بھی ہو سکتا ہے، میں بیزار ہوں اس چیز سے، اور بیریون لا تعلق بھی ہو سکتا ہے. بے شک میں لا تعلق ہوں اس چیز سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. تو ہم لفظ بری کہہ رہے ہیں، ہماری زبان کا لفظ ہے. بری الذمہ. جی جی اچھا جی آگے. جی لا آیا ہوا ہے تو اس پچھلی آیت کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے. من دونہ، اس اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر، اس اللہ کے سوا. جی جی اس اللہ کے سوا. سوا. فقیدونی جمیعا. جی تم سب میرے خلاف چال چلو. تم سب تو کے سب میرے تم خلاف سب میرے خلاف چال چلو، خفیہ تدبیر کرو. ثم پھر پھر لا تنظرون، یہ تھا، یہ کٹ گیا وقت کی وجہ سے. پھر مجھے مہلت مت دو کہ اگر تمہارے معبود ہیں اور تمہارے طاقت رکھتے ہیں، جو تم نے کہا کہ بھئی اس نے تمہارے ذہن کے اندر کو خلل ڈال دیا ہے، اگر وہی کو کر سکتے ہیں، یا برائی کے ساتھ تجھے گھیر لیا ہے، اگر یہ تم کرتے ہو تو تم اللہ کو چھوڑ کے اب سب کے سب مل کے میرے خلاف کوئی تدبیر کرو اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو. ٹھیک ہے جی. جی آگے پڑھتے ہیں. جی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. ربکم. اگلی بات جی رب و ربکم. جی ما من دابت الا ہوا، اس میں فاعل ہے، آخذم بناصیاتہا، پیشانی کے بال، پیشانی و بالوں والی جگہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناصیہ. بناصیاتہا ان ربی علی صراط مستقیم. تو جی ترجمہ کرتے ہیں. جی انی، بے شک میں بے شک میں بے شک میں، اب بے شک انی یہ بھی آ گیا. توکل تو، توکل کیا، بھروسہ کیا. بے شک میں نے تو توکل کیا، میں نے تو توکل کیا اللہ، اللہ پر، اللہ تعالی پر، ربی، جو میرا رب ہے میرا رب میرا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. میرا رب. اور تمہارا بھی رب ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تم تمہارا مانو رب. یا نہ مانو. اگر اللہ کو رب مان لو گے تو ایمان والے ہو جاؤ گے، لیکن اس کے اندر بھی دعوت ہے کہ بے شک میں نے تو اللہ پر توکل کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور اس کے علاوہ یہاں جو چیز ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ناصیہ، اصل میں ناصیہ لفظ ہے، پہلے آ رہا ہے. ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو. اور بڑی خوبصورت بات ویسے سائنٹیفکلی یہ ہے کہ دماغ پورے کا پیچھے سے لے کر پیشانی تک یہ دماغ ہے، اور دماغ کا فور فرنٹ جو آگے آ جاتا ہے، فرنٹل
سائز جو ہے جگہ، یہ جگہ ہے جہاں سے ہم سوچتے ہیں، کوئی اچھا سوچ کوئی بری سوچ، بلکہ کہتے ہیں کہ یہاں دو پارٹ ہے، ایک پارٹ اچھا سوچتا ہے، ایک پارٹ برا سوچتا ہے. تو یہ ہے پیشانی. تو ناصیہ پیشانی بالوں کے ساتھ ہے یہ جی. تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آخذ کا مطلب ہے پکڑنے والا، ہوا وہ اللہ تعالی جی پکڑنے والا ہے یا پکڑے ہوئے ہے. اچھا تو اب پڑھیں جی ما من دابتن، دابہ پڑھ جاندار، جاندار چلنے نہیں والا، ہے کوئی جاندار، نہیں دابہ چلنے والا جی جی کوئی کوئی چلنے والا، چلنے والا جاندار کہہ لیں، نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار الا مگر مگر وہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ آخذن پکڑنے والا اسے پکڑنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، ناسیہا دابہ ہے مؤنث، اس کی وجہ سے ہا ضمیر آ گیا مؤنث کی واحد کے لیے، اس کی مگر وہ اس جاندار کو اس چلنے والے کو پیشانی کے باعث سے والا ہے، مگر وہ اس جاندار کو پیشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہے. مطلب وہ کے کنٹرول میں ہے. یہاں سے اگر آپ نے آپ والوں کو پکڑیں گے تو آپ نہ ادھر کر سکتے ہیں نہ ادھر کر سکتے ہیں، کنٹرول ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اگر بال ہوں، اگر نہ ہوں تو وہ الگ بات ہے جی میری طرح. لیکن اللہ بہرحال یہاں سے پکڑنے والا ہے. تو اگر ویسے اس کا سر یہ ابھی بیان کرنے کا کوئی مقصد کی صحیح سمجھ نہیں آئی. ہاں جی مقصد اس کا یہ ہے ہاں جی کہ میں نے جو آپ کو لفظ بتایا نا، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورۃ علق کے پاس. علق، سورۃ العلق جو پہلی سورت آئی تھی. جی پروفیسر صاحب ذرا آپ میری مائک کیجیے. بناسیۃ نصیبہ، جی میں بتاتا ہوں کہ وہ ہے کلا لئن ينتهي لنصفعا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع جی نادیہ سندع الزبانیہ. جی اس میں لفظ جو تھا وہ ہے کہ چنی سے کے بالوں سے پکڑنے والا، جو کہ کاذبہ کون سی ہے؟ جھوٹ بولنے والی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فرنٹ اپنا حصہ ہے دماغ کا، یہ اصل میں سوچتا ہے اچھا یا برا، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں انسان ہے. اگر اچھائی کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے کنٹرول میں مطلب لیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے وہ اس کو جنت کے اندر لے جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ برا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں سے پکڑے ہوئے ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینکے گا. یہ ہے چیز. پھر ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک سر. جی من دابت نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار الا ہوا آخذ مگر وہ یہ اللہ پکڑ والا کے بجائے مگر وہ پکڑے ہوئے ہے، مگر وہ پکڑے ہوئے ہیں. پکڑے ہوئے ہے بِحَیَاتِہَا اس کو پیشانی کے بالوں سے، بلکہ پیشانی سے. جی لفظ جو مگر وہ میں نے نہیں دیکھا کہ بھئی پیشانی کے بال ہی جو مترجمین ہیں انہوں نے لکھا ہے. تو ناصیہ ویسے پیشانی کو کہتے ہیں، تو ہم پیشانی کے بالوں سے ہی مطلب کر رہے ہیں، اس لیے مترجمین ماشاءاللہ اچھا ترجمے انہوں نے زندگیاں لگائی ہوئی ہیں. تو ترجمہ کریں جی ایسے فکرہ بن سکتا ہے جی، مگر وہ اللہ اس کی پیشانی کے بالوں پکڑنے والا ہے. جی ترجمہ تو یہی کیا تھا، پکڑنے والا. تو یہ ہے نا قیامت کے دن جی اگر پکڑے ہوئے ہے کہیں گے یہاں، تو یہاں بھی اس کے کنٹرول میں ہے.
ٹھیک تو ٹھیک زیادہ بہتر رہے گا جی. ذرا پکڑے جلدی ہوئے جلدی. ما من دابتن کم نہیں ہے. ہے کوئی چلنے والا جاندار مگر الا ہوا آخذ بناصیتها مگر وہ مگر اللہ وہ اللہ اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے بالوں کو پکڑنے پکڑے والا ہوئے ہے. ٹھیک ہے. پیشانی کے بالوں سے پکڑے ہوئے ہے یہ ہم کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی اس کے جی کنٹرول میں ہے. ان ربی بے شک میرا بے رب شک بے میرا شک رب میرا رب میرا رب. اب یہ اللہ تعالیٰ بھائی وہ میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تو بات کہ بھئی کیونکہ اللہ خود اپنے بارے میں کہا ہے لہذا اس کا ترجمہ ایسے ہی ہوگا ایسے ہی کرنا ہے. ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی سبحان اللہ چیز آئے گی اللہ جو بھی چیز آئے گی وہ سیدھا راستہ ہے. وہ سیدھا سیدھا راستہ. سیدھا راستہ. راستہ تو میرے رب کے بارے میں اگر تم کہتے ہو اور آپ اس کا مقابلہ اپنے الہوں سے کر رہے ہو تو میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے. اچھا جی ترجمہ ذرا جلدی جلدی کر دیجئے گا. میں اگلی آیت کرنا چاہتا ہوں. من دون ہی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتها نہیں ہے چلنے والا کوئی جاندار مگر وہ اللہ اس کو اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے. ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. ویسے یہ انداز بتلا رہا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام ہی کی طرف یہ جاتا ہے کیونکہ انی توکلت علی اللہ سے آج شروع ہو رہی ہے تو یہ سارا بیان جو ہے وہ حضرت ہود سے جی متعلق ہود سے متعلق کیا ہے نا. نہیں توکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی 2 منٹ ہیں جی. جی ہے سر 2-2.5 منٹ ہے. جی اچھا 2.5 منٹ ہے تو انشاءاللہ اب بتایا کہ اللہ سیدھے راستے پر اللہ کی بات مانو گے تو تم بھی سیدھے راستے پر ہوگے. ان تولوا ترجمہ کریں. اب اگر تم پھر گئے تو اگر تم پھر گئے اگر تم لیا فقد ابلغکم تو فقد تو بے شک جلدی جلدی بے تو شک بے شک بے شک ابلغتو میں نے پہنچا دیا. پہنچا دیا پہنچا دیا پہنچا دیا تمہیں تمہیں ما وہ چیز جو اس چیز کو ارسلت بہ الیک جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا. ترجمہ کریں ذرا جلدی جلدی. فَإِن تَوَلَّوْا اب پھر اگر تم پھر گئے اگر تم پھر گئے فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم تو تو بے شک میں نے تمہیں پہنچا دیا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا تمہاری گیا. طرف بھیجا گیا. اوکے جی. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم نے وہ اس پیغام کو نہیں مانا اللہ تم کو مٹا دے گا. درمیان میں وہ محذوف ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي میرا اور وہ رب چیز بنائے گا اور میرا جانشین بنا رب دے گا جانشین بنائے گا قَوْمًا غَيْرَكُمْ تمہارے تمہارے دوسری علاوہ قوم کوئی کو. دوسری قوم کو دوسری قوم کو فَلَا تَضُرُّوا تو تم اس کا تم کچھ اس نہ کو بگاڑ کوئی سکو گے. ضرر کوئی نقصان تم اس کا نہ کچھ کر سکے بگاڑ نہیں پاؤ گے. تم اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا پاؤ گے. سکو گے ان ربی بے شک میرا رب بے شک میرا رب علی کل شیء حفیظ نگہبان. جی بے ہر شک میرا رب چیز پر میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. میرا رب ہر چیز پر نگہبان. ذرا جلدی جلدی جی. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم پھر گئے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ تو بے شک میں نے تمہیں پہنچا دیا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا